الحمد للہ رب العالمین وبہ استعین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ گرامی قدر مشاہدین، عزیز طلبہ، آج کے درس میں انشاء اللہ تعالی ہم صلاۃ باجماعت کے شرعی حکم اور اس کے فضائل سے متعلق گفتگو کریں گے۔ آپ یہ بات یاد رکھیں کہ صلاۃ باجماعت ہر صلاۃ ادا کرنے کے لائق فرد پر فرض عین ہے، البتہ اگر وہ معذور ہو، اس کے پاس کوئی عذر شرعی ہے تو یہ فرضیت ساقط ہو جائے گی۔ تو ہر صلاۃ ادا کرنے والے کے لیے، مرد کے لیے، صلاۃ باجماعت فرض عین ہے۔ اس کی دلیل ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی وہ حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: والذی نفسی بیدہ لقد ہممت ان آمر بحطب فیحتطب ثم آمر بالصلاة فیؤذن لها ثم آمر رجلا فیؤم الناس ثم اخالف الى رجال فاحرق عليهم بيوتهم والذي نفسي بيده لو يعلم احدهم انه يجد عرقا سمينا او مرماتين حسنتين لشهد العشاء۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے، صحیح بخاری میں 644 نمبر پر اور صحیح مسلم میں 651 نمبر پر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات قسم کھا کے فرمائی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں نے ارادہ کیا کہ ایندھن جمع کرنے کا حکم دوں اور اس میں آگ لگائی جائے، اس ایندھن کو جلایا جائے، اور پھر میں صلاۃ باجماعت قائم کرنے کا حکم دوں، اس کے لیے اذان ہو، اور ایک شخص کو امامت کرنے کا حکم دوں، اور پھر میں خود ان لوگوں کی طرف جاؤں جو صلاۃ باجماعت کے لیے حاضر نہیں ہوتے اور ان کے گھروں میں آگ لگا دوں۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر انہیں معلوم ہو کہ کوئی موٹی ہڈی جس میں گوشت ہو، موٹی ہڈی ہو، اس میں گوشت بھرا ہوا ہو، یا دو بہترین نہاری پایا انہیں کھانے کو ملے گا، تو وہ عشاء کی صلاۃ میں ضرور حاضر ہوں گے۔ تو اس حدیث میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے گھروں کو جلانے کا ارادہ فرمایا جو صلاۃ باجماعت میں نہیں حاضر ہوتے، سزا دینے کا، اور وہ بھی سخت سزا۔ تو ظاہر ہے اس کی فرضیت پر یہ چیز دلیل ہے، اور یہ ان لوگوں کی دنیا پرستی کی دلیل ہے کہ جو دنیا کے اچھے کھانے کی تلاش میں رہتے ہیں کہ کھانا ملے تو پہنچ جائیں گے، لیکن آخرت کی یاد نہیں کہ اللہ نے ان پر عشاء فرض کی ہے اور اس کا اجر و ثواب رکھا ہے، اور اس کا اجر و ثواب دنیا کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے، لیکن چونکہ ان کی نظر دنیا سے آگے نہیں ہے، اس لیے وہ صلاۃ باجماعت سے غائب ہو جاتے ہیں۔ اس سلسلے کی دوسری حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ ایک نابینا شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اس نے کہا: اے اللہ کے رسول، میرے پاس کوئی مسجد تک ٹکا کر لے آنے والا رہبر نہیں ہے، قائد نہیں ہے جو مجھے میری رہنمائی کر کے مجھے مسجد تک پہنچا دے۔ اور اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی
کہ اسے گھر میں صلاۃ ادا کرنے کی اجازت دی جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اجازت مرحمت فرما دی۔ جب وہ پلٹ کر جانے لگا تو آپ نے اسے بلایا اور آپ نے کہا کیا تم صلاۃ کی اذان سنتے ہو؟ اس نے کہا ہاں۔ تو آپ نے فرمایا پھر اس کا جواب دو، یعنی پھر مسجد میں حاضر ہو۔ اگر تمہیں اذان سنائی دیتی ہے تو پھر تمہارے لیے رخصت نہیں ہے، اجازت نہیں ہے، مسجد میں آؤ اور باجماعت ادا کرو۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں 653 نمبر پر ہے۔ تو ظاہر ہے وہ نابینا شخص کہ جس کے پاس مسجد میں پہنچانے کے لیے کوئی قائد بھی نہیں، کوئی ٹکا کر لے جانے والا بھی نہیں، اسے بھی مسجد میں حاضر ہونے کا حکم دیا گیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صلاۃ باجماعت مردوں پر فرض ہے۔ اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں من سرہ ان یلقى اللہ غدا مسلما فلیحافظ علی ہؤلاء الصلوات حیث ینادى بہن۔ جس شخص کو اس بات سے خوشی ہو کہ کل اسلام کی حالت میں اللہ سے ملاقات کرے تو اسے ان 5 وقتہ صلاۃ کی پابندی کرنی چاہیے، ان کی حفاظت کرنی چاہیے۔ جب جب بھی ان کے لیے اذان دی جائے، ان کے لیے پکارا جائے، ان کے لیے آواز لگائی جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہدایت کی سنتوں کو مشروع قرار دیا، اور یہ صلاۃ 5 وقتہ ہدایت کی سنتوں میں سے ہیں۔ اور اگر تم انہیں اپنے گھروں میں ادا کر لوگے، جس طرح سے پیچھے رہ جانے والا کوئی شخص اپنے گھر میں یہ صلاۃ ادا کر لیتا ہے، تو تم اپنے نبی کی سنت چھوڑنے والے ہو جاؤ گے۔ اور اگر تم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دیا تو تم یقیناً گمراہی میں پڑ گئے۔ یاد رکھو، جو شخص وضو کرتا ہے اور خوب اچھی طرح وضو کرتا ہے اور پھر اس کے بعد مسجد کی طرف جانے کا ارادہ کرتا ہے، اللہ کی مسجدوں میں سے کسی بھی مسجد میں، تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ ہر قدم کے بدلے، جو قدم وہ شخص اٹھاتا ہے، اللہ ہر قدم کے بدلے ایک نیکی لکھتا ہے اور ایک درجہ بلند کرتا ہے اور ایک گناہ کو مٹاتا ہے۔ اور فرماتے ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہ میں نے دیکھا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں کہ صلاۃ باجماعت سے وہی شخص پیچھے رہتا تھا جس کا نفاق لوگوں کو معلوم ہوتا تھا۔ منافقین پیچھے رہتے تھے، اور صورتحال یہ ہوتی تھی کہ ایک شخص کو 2 لوگوں کے کندھوں پر ٹیک لگا کر کے مسجد میں لایا جاتا تھا اور صفوں کے درمیان صلاۃ باجماعت کی ادائیگی کے لیے کھڑا کر دیا جاتا تھا۔ یہ حدیث صحیح ہے، صحیح مسلم میں 654 نمبر پر ہے، اور صحیح ابن ماجہ میں 631 نمبر پر حدیث کی اور کتاب میں بھی ہے۔ تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو مسجد تک چل کے نہیں آتے تھے، باقاعدہ 2 لوگوں کا سہارا لے کر مسجد تک پہنچتے تھے، لیکن صلاۃ باجماعت کو 5 وقت، ہر دن 5 وقت صلاۃ باجماعت کو چھوڑتے نہیں تھے۔ اور ایسے ہی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث سے فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سمع النداء فلم یأتہ فلا صلاۃ لہ الا من عذر، کہ جو شخص اذان سنے اور اس کے باوجود مسجد میں صلاۃ باجماعت ادا کرنے کے لیے حاضر نہ ہو تو اس شخص کی صلاۃ اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگی، اس شخص کی صلاۃ درست نہیں ہوگی، سوائے اس کے کہ اس کے پاس کوئی عذر شرعی ہو۔ یہ حدیث صحیح ہے، صحیح ابن ماجہ میں 645 نمبر پر ہے۔ آئیے اب ہم صلاۃ باجماعت کی فضیلت بھی دیکھ لیتے ہیں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صلاۃ الجماعت تفضل
تفضل صلاۃ الفض ب27 درجہ، کہ ایک شخص اکیلے صلاۃ ادا کرتا ہے اور ایک شخص صلاۃ باجماعت ادا کرتا ہے تو صلاۃ باجماعت کا اجر و ثواب 27 گنا زیادہ ہوتا ہے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے، صحیح بخاری میں 645 نمبر پر اور صحیح مسلم میں 650 نمبر پر ہے۔ اسی طرح سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص جو اپنے گھر میں یا اپنی دکان میں، اپنے بازار میں، تجارت کی جگہ میں صلاۃ ادا کرتا ہے اور ایک شخص مسجد پہنچ کر صلاۃ باجماعت ادا کرتا ہے تو صلاۃ باجماعت ادا کرنے والے کو 25 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب وہ وضو کرتا ہے، خوب اچھی طرح وضو کرتا ہے اور پھر مسجد کے لیے نکلتا ہے اور صرف صلاۃ ادا کرنا ہی اس کا مقصود ہوتا ہے، تو جب بھی وہ کوئی قدم اٹھاتا ہے، ہر قدم کے بدلے اللہ تعالیٰ ایک نیکی لکھتا ہے اور ایک درجہ بلند کرتا ہے اور ایک گناہ کو مٹاتا ہے۔ اور جب وہ صلاۃ ادا کر لیتا ہے تو اس کے بعد اللہ کے ملائکہ اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں جب تک وہ اپنی صلاۃ کی جگہ پر بیٹھا ہوا ہوتا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں اللہم صلی علیہ، اللہم ارحمہ، یا اللہ اس کا درجہ اور مقام بلند کر دے، اس کا ذکر خیر عام کر دے، یا اللہ اس پر رحم و کرم فرما۔ اور جب ابتدا میں، یہ تو صلاۃ کے ختم ہونے کی بات ہوئی، اور جب وہ صلاۃ باجماعت قائم ہونے سے پہلے پہنچ جاتا ہے تو اس شخص کو جب تک وہ صلاۃ کے انتظار میں ہوتا ہے تب تک صلاۃ ادا کرتے ہوئے ہی لکھا جاتا ہے، گویا باقاعدہ وہ صلاۃ کی حالت میں ہے جب تک وہ صلاۃ کی انتظار میں ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا يَزَالُ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاةٍ مَّا انتظر الصَّلَاةَ، یہ حدیث متفق علیہ ہے، صحیح بخاری میں 647 نمبر پر اور صحیح مسلم میں 649 نمبر پر ہے۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص صبح میں یا شام میں جب بھی مسجد جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے میزبانی کا سامان، اس کی مہمانی کا انتظام فرماتا ہے۔ جب جب وہ مسجد میں جاتا ہے، صبح ہو یا شام ہو، تو ہر اس گھڑی میں اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں اس کی میزبانی کا اہتمام کرتا ہے۔ یہ حدیث بھی متفق علیہ ہے، صحیح بخاری میں 662 نمبر پر اور صحیح مسلم میں 669 نمبر پر ہے۔ تو دیکھیں اس طرح سے صلاۃ باجماعت کے کس قدر فضائل ہیں کہ آدمی کے اخلاص اور اس کے عمل اور اس کے کتنے دورزی سے جا رہا ہے اور کتنی بڑی جماعت ہے، مختلف چیزوں کی رعایت کرتے ہوئے کبھی اسے 25 گنا ثواب ملتا ہے اور کبھی 27 گنا ثواب ملتا ہے صلاۃ باجماعت کا۔ تو کتنا نقصان کرتا ہے وہ شخص جو کہ اکیلے صلاۃ ادا کر لیتا ہے، اگر قبول بھی ہو جائے، جبکہ فرض چھوڑنے کا اسے نقصان تو ہونا ہی ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صلاۃ باجماعت کی پابندی کرنے والا بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔